اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برتن کی دعا۔ حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی برتن میں کھائے پھر اسے خوب صاف کرے تو برتن اسے دعا دیتا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، اے اللہ آپ اسے جہنم سے آزاد کر دیجئے۔ مشکات۔ فائدہ: برتن معصوم ہے، اس کی دعا قبول ہے۔ اس معمولی کام پر کتنے بڑے ثواب اور برکات ہیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ پہنچنا مسنون ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھوں کو رومال سے اس وقت تک نہ پہنچو تب وقت کہ اسے صاف نہ کر لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہاتھ اس وقت تک نہ پہنچے جب تک کہ چاٹ نہ لے۔ فراغت پر ہاتھ بازوؤں اور پیروں پر ملنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی یہ مقدار پیٹ بھر نہیں پاتے بلکہ کم پاتے تھے، اور نہ ہمارے پاس رومال ہوتے۔ شوربے کو ہتھیلیوں، بازوؤں اور پیروں پر مل لیتے، پھر نماز پڑھتے، ہاتھ دھوتے نہیں تھے۔ بخاری۔ فائدہ: کھانے کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہاتھ کم دھوتے تھے۔ رومال یا تولیہ کا استعمال رائج نہ تھا۔ کھانے کے بعد بلا ہاتھ دھوئے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر یا بازو پر یا پنڈلی پر مل لیا کرتے تھے۔ تاہم ہاتھ پوچھنے کے لیے کپڑے اور رومال کا استعمال بھی درست ہے۔ مستحب ہے کہ چاٹنے کے بعد ہاتھ صاف کرے۔ شرح مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ کو پیروں پر مل لیا کرتے تھے۔ بعد فراغت ہاتھ دھونا بھی سنت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہاتھ کا چاٹنے کے بعد وہ زائل کرنے کے لیے دھونا مندوب و بہتر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ اگر کسی نے کھانے وغیرہ کی چکناہٹ وغیرہ کو دھو کر صاف نہ کیا اور کوئی تکلیف پہنچ گئی، مثلاً کسی جانور نے کاٹ لیا، تو اپنے سوا کسی پر ملامت نہ کرے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ملنا اور مسح کرنا وہاں ہے جہاں دھونے کی ضرورت نہ ہو، اور چپچپاہٹ ہے تو وہاں ہاتھ کا دھونا ہے۔ حدیث پاک میں ہاتھ دھونے کی ترغیب آئی ہے اور اس کے ترک کی ممانعت آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کا ملنا اور دھونا دونوں سنت ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد رومال یا کپڑے سے پوچھنا بھی سنت ہے، بشرطے کہ ہاتھ چاٹنے کے بعد ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دھونے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صابن وغیرہ اولاً بائیں ہاتھ میں لے اور پہلے دانے ہاتھ کی 3 انگلیاں دھوئے اور ان پر صابن لگائے، پھر ہونٹ دھوئے، اس پر انگلیاں ملے، پھر منہ دھوئے، دانتوں کو اوپر نیچے سے اور تالو کو انگلی سے ملے، پھر ان انگلیوں کو صابن سے دھو ڈالے۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ جلد اول سے لیے گئے ہیں۔